بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ملک شاہ سلجوقی نے گرجستان سے الغوری قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک ترکی نسل غلام خریدا تو کون کہہ سکتا تھا کہ یہ کم حیثیت غلام کل خوارزم شاہ کہلائے گا اور ایک صدی بعد اسی غلام کی نسل سے پیدا ہونے والے فاتحین سلجوقی خاندان پر زمین تنگ کر دیں گے۔ اس غلام کا نام انوشت گن تھا، حد درجہ خدمت گزار اور دلیر تھا۔ جلد ہی وہ سلطان ملک شاہ کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سلطان نے اسے 1000 چیدہ سپاہیوں کا افسر مقرر کر دیا۔ انوشت گن نے اس میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان دنوں خوارزم کا صوبہ براہ راست ملک شاہ کے تابع تھا۔ وہاں کے صوبے دار فوت ہوا تو ملک شاہ کی مردم شناس نگاہوں میں انوشت گن کے سوا اس عہدے کے لیے کوئی موضوع معلوم نہ ہوا۔ 475 عیسوی مطابق 1082 میں ملک شاہ کے حکم سے انوشت گن خوارزم کے صوبہ داری پر مامور ہوا اور آخری دم تک اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتا رہا۔ انوشت گن کی زندگی میں اس کا بیٹا محمد عرف قطب الدین باپ کی نیابت میں خوارزم کا نظام و نسوق سنبھالے ہوئے تھا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد اس نے بڑی خوش اسلوبی سے 30 برس تک ریاست کا نظام چلایا اور اپنے نئے آقا نعمت سلطان الوقت شاہ سنجار بن ملک شاہ سلجوقی کا دل و جان سے تابع دار رہا۔ 522 عیسوی مطابق 1128 میں محمد قطب الدین نے دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے خوارزم شاہی تخت و تاج اپنے بیٹے مظفر الدین کے حوالے کر دیا۔ اس 32 سالہ نوجوان نے برسر اقتدار آتے ہی سلجوقی سلطنت کا طوق عطایت گزاری گردن سے نکال دینے اور مکمل خود مختاری حاصل کرنے کا عزم کر لیا، مگر سلطان سنجار سلجوق کی تلوار کی دار ایسی نہ تھی جسے نظر انداز کیا جاتا، اس لیے مظفر الدین موقع کی تلاش میں رہا۔ جلد ہی قدرت نے اس کے لیے ایک غیر متوقع موقع فراہم کر دیا۔ سلطان سنجار سلجوق ماروے النہرہ کے باغی حاکم تاغج خان کی سرکوبی کے لیے بخارا میں افواج اکٹھی کر رہا تھا۔ اس کی لشکر کشی میں مظفر الدین بھی ساتھ شامل تھا۔ ایک دن سلطان سنجار دوپہر کو سستانے کے لیے اپنے خیمے میں تنہا لیٹا ہوا تھا کہ سلطان کے اچانک نمک حرام افسران تلواریں سونتے ہوئے اس کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ آہٹ پا کر سلطان نے نگاہیں اٹھائیں تو خود چمکتی ہوئی شمشیروں اور خون آشام خنجروں سے گھیرا ہوا پایا۔ سلطان کا بچ نکلنا بہت مشکل تھا۔ اس کا محافظ دستہ بھی ساتھ شامل نہ تھا، مگر اس سے پہلے کہ غداروں کی تلواریں سلطان کے لہو میں غوطہ کھاتیں، اچانک گھوڑے کی ٹاپوں سے فضا گونج اٹھی۔ اگلے ہی لمحے مظفر الدین تلوار لہراتے ہوئے خیمے کی طرف لپکتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ دیکھتے ہی غداروں کا گروہ سلطان کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ سلطان سنجار سلجوق نے اٹھ کر مظفر الدین کو سینے سے لگا لیا اور دریافت کیا، تمہیں کیسے علم ہوا کہ میں گر گیا ہوں؟ مظفر الدین نے جواباً کہا، سلطان اعلیٰ قدر، میں اپنے خیمے میں بے خبر سو رہا تھا کہ ایک خوفناک خواب نے مجھے بیدار کر دیا۔ مشیت الہی نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تیرا آقا خطرے میں ہے، چنانچہ میں فوراً یہاں کا رخ کیا۔ سلطان سنجار، جس کی اعلیٰ ظرفی، شجاعت و سخاوت اور احسان شناسی تاریخ میں مشہور و معروف ہے، مظفر الدین کے اس احسان کا تا عمر مامون رہا۔
اور اس واقعہ کے بعد مظفر الدین کی جانب سے پیش آنے والی ہر ناخوشگوار حرکت کو برداشت کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد جب مظفر الدین نے خوارزم شاہی ریاست کی خود مختاری کا اعلان کیا تو اس کے سابقہ احسان نے سلطان سنجار سلجوقی شمشیر کو کسی حتمی کارروائی سے باز رکھا۔